علی بھائی میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جو عرب کے جو لوگ ہیں نا، خواہ وہ کٹر سے کٹر وہابی کیوں نہ ہو، لیکن وہ سچ بولتے ہیں. یعنی شیخ عثمان الخمیس جو ابھی کے ہیں، ان کے بھی اگر آپ کلپ دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل حق علی کے ساتھ تھا اور باقی سب باغی تھے. وہ لفظ کہتے ہیں باغی تھے، اور یعنی اس میں کوئی ان الفاظ کے اندر کوئی نرمی نہیں کہتے، لیکن صرف آگے کہتے ہیں لیکن ہم ان پہ لعنت نہیں کرتے، سب و شتم نہیں کرتے، یہی عقیدہ ہونا چاہیے، بس صرف اتنا کہتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ ادھر بس وہ جو عرس ہو رہا ہے، فضائل ہو رہے ہیں. میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں. اس کی ایک وجہ دیکھیں، تعصب ہے یہ. عرب دنیا میں اگر باغی کا لفظ بولتے ہیں تو ان کو باغی کا مطلب پتہ ہے، پولیٹیکلی باغی سے مراد کافر نہیں. یہاں باغی آپ بول دیں وہ سمجھتے ہیں کافر کہہ دیا. جس طرح عربی کا وسیلہ اور ہے، پنجابی کا وسیلہ اور ہے. یہاں شاید وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹی ٹی پی مراد لے رہے ہیں اس سے، یا جو ہے نا وہ کوئی. لیکن میرا خیال ہے کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے تحویل قبلہ کر دی سنیت کی، خلافت و ملوکیت لکھ کے، ٹھیک ہے. اور اس پر تر رہا ہے کہ جن لوگوں نے تب آزمائی کی نا اس کتاب کا جواب دینے کی، انہوں نے رہی صحیح کسر پوری کر دی. وہ جواب اتنا ناقص لکھا کہ لوگوں کو یقین آ گیا کہ مودودی صاحب کا جواب نہیں، چاہے صلاح الدین یوسف ہو چاہے تقی عثمانی صاحب ہو. ہاں مطلب انہوں نے جواب لکھ کے نا اپنی بے عزتی میں اضافہ کروایا. اگر کوئی تھوڑی بہت کوئی عزت، کوئی حسن ظن قائم تھا. اب دیکھیں کتنی کمزور بات وہ اس کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ جی سب و شتم کی ایک ہی روایت ہے بخاری میں، حالانکہ اس کا ایک طریق مسلم میں تھا، اس میں لعن اللہ وبد تراب موجود تھا، اور سب کا ترجمہ. اگر میں نے یہ کہا کہ اگر یہ انہوں نے جان بوجھ کے کیا تو منافق ہیں، اور اگر جان بوجھ کے نہیں کیا تو ہم جاہل ہیں. اب یہ فیصلہ کر دیں کہ وہ جہالت میں ہے یا منافقت ہے. اور جاہل سے مراد یعنی وہ میں جو ٹرم یوز کر رہا ہوں جو اس اعتبار سے، ہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مطلب کوئی ان کی علماء کی ڈگری چھین گئی ہے، اس طرح نہیں. مراد ہے کہ نادانی، مجہول. تو بلکہ انہوں نے تو یہ تک لکھا ہے کہ ان پہ جو مولا علی کے لوگ تھے وہ سب و ستم کرتے تھے معاویہ کے لوگوں پر. یہ تقی عثمانی نے اس میں رد کرتے ہوئے لکھا ہے. ہاں تو میرا خیال ہے وہ اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ سچ چھپ جائے اور وہ جھوٹ سچ لگنا. حجر بن عدی کی جو شہادت کی وہ بات، تو یار کہ مجھے بتائیں کیا پذیرائی ملی؟ دیکھیں جسٹس غلام ملک علی نے اس کی بخی اکھیر دی. ہاں وہ میں نے پڑھی کتاب، کمال کی کتاب ہے. وہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے خلافت و ملوکیت کا تعارف ہوا صلاح الدین یوسف کی کتاب میں. جب نیا نیا اہل حدیث کی طرف آیا نا تو مجھے کسی نے کہا یہ خلافت و ملوکیت کا جواب ہے. مجھے پتہ ہی نہیں خلافت و ملوکیت ہوتی کیا ہے، کون سی کتاب ہے. میں نے جب جواب پڑھا نا تو ایک ایمانداری انہوں نے کی کہ مودودی صاحب کا پورا اقتباس نقل کیا اس کتاب سے، پھر اس کا جواب دیا. اب وہ جب جواب نیچے میں پڑھتا تھا اور اوپر وہ اقتباس پڑھتا تھا، میں کہتا تھا یار یہ تو کوئی جاہل پرائمری پاس لکھ رہا ہے جواب، اور یہ تو کوئی پی ایچ ڈی بندہ ہے. میں نے کہا یار یہ کس کی کتاب ہے جس کا جواب دے رہا ہے؟ مجھے تو یہ کتاب پڑھ کے وہ بندہ اسٹرانگ لگ رہا ہے. تو مجھے خلافت و ملوکیت کا تعارف ہوا. میں نے میرے 2-3 دن کے اندر یہ مکمل کر دی تھی کتاب الحمدللہ. اور مودودی صاحب نے بھی یہ کوئی سنی شیعہ کنفلکٹ پہ نہیں کتاب لکھی، انہوں نے پولیٹیکل سسٹم آف اسلام پہ کتاب لکھی ہے اور شاہکار ہے. میں کہتا ہوں یہ جو 2 کتابیں ہیں نا، لوگ کہتے ہیں اس صدی میں، میں کہتا ہوں اسلام کی 14 صدیوں میں پولیٹیکل سسٹم آف اسلام پہ الجہاد فی الاسلام اور خلافت و ملوکیت کی کوئی نظیر نہیں دکھا سکتا. اس کا ادھر بھی بلکہ عدنان ابراہیم نے مودودی صاحب کا الخلافہ والملک کا حوالہ دیے ہیں یار، وہ بھی لیکچر جی میں نے دیکھے ہیں عدنان ابراہیم کے بھی، اور یوسف القرداوی وہ مودودی صاحب کا. اب یوسف القرداوی صاحب بھی امیر شام کے بارے میں وہی نظریہ رکھتے تھے جو مودودی صاحب کا، لیکن وہ بس اس طریقے سے اوپنلی بیان نہیں کرتے تھے. وہ لیکچر عربی میں ہے اور اس میں خلافت و ملوکیت جو عربی میں جو ٹرانسلیٹ ہے ندوی نے کی ہے، میرے خیال میں کسی ندوی نے، اس سے حوالہ دے رہے ہیں.